السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پریکٹیکل نمبر پارٹ ٹو اسے ہم کہیں گے۔ لیکچر نمبر فور کا پارٹ ٹو ہوگا، پریکٹیکل کا بھی پارٹ ٹو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوستو، کریش 1000 انڈیکس H1 پہ ایک سچویشن میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس، اور یہ سچویشن کافی کنفیوزنگ ہے، اور اسی لیے میں اس کو بحث کروں گا اس پہ، جس سچویشن پہ، اور انشاءاللہ تعالی جو لیکچر نمبر آپ کا 3 ہوگا پریکٹیکل کا، اس میں آپ کی فردر جو کنفیوزنگ جو سٹیٹس ہوتی ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 3 اور انشاءاللہ میں کنسیڈر کروں گا لیکچر نمبر 4 میں بھی انشاءاللہ تعالی ان سچویشنز کو، پرابلمس کو، کنفیوژنس کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا کنفیوژنز جو ہیں کریٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مارکیٹ میں ایک اسٹرانگ بلش ٹرینڈ تھا، مارکیٹ ایک اسٹرانگ بلش ٹرینڈ میں تھی۔ سو مارکیٹ نے اچانک یہاں پہ ایک رینج بنانا شروع کر دیا، بٹ رینج کیسے بنا رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہائر ہائی ہائر لو، ہائر ہائی ہائر لو، ایسے پہاڑوں کی طرح مارکیٹ اپنے سٹرکچر کو ہی فالو کرتی ہے۔ جب بھی کرے، جتنا بھی کرے، مارکیٹ نے اپنے سٹرکچر سے نہیں ہٹنا ہوتا۔ یہاں پہ بھی مارکیٹ ایک کنفیوزنگ سٹیٹ میں ایسے ہی موو کر رہی ہے، بٹ اگر آپ یہاں دیکھیں، یہاں سے یہاں جو موومنٹ ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس ایریا میں جو موومنٹ ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ صرف مارکیٹ کے بیہیویئر کو دیکھیں تو مارکیٹ میں یہاں پہ اس سارے ایریا میں ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں کون کون شریک تھا؟ ڈیفینیٹلی بائرز اور سیلرز، اور ایک ایسا ایریا کریٹ کر دیا گیا جس میں ایک کنفیوزنگ سٹیٹ ہے، نہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بائی جائے گا، نہ یہ چل رہا ہے سیل جائے گا۔ بٹ ہم نے کیونکہ یہاں پہ ڈائیورجنس کو ٹریڈ کرنا ہے، ڈائیورجنس کو ریڈ کرنا ہے، اور ہم نے سب سے پہلے تو ٹرینڈ لائنز کو یہاں پہ گھسایا زبردستی، اور اوپر بھی ہم نے ٹرینڈ لائن لگائی۔ کوشش کرنی ہے کہ وکس کو اگنور نہیں کرنا، وکس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، یہ جو شیڈوز ہیں نا، ان کو کنسیڈر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ٹرینڈ لائن لگائی، ایک ٹرینڈ لائن ہم نے نیچے سے اوپر، ایک اوپر لگائی، ایک لو کو ہائر لو اور ہائی کے ساتھ کنیکٹ کیا، ایک ہائر ہائیز کو آپس میں کنیکٹ کر کے ہم نے ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کی، اور مارکیٹ میں ہم نے پھر اس کا ویٹ کیا، اور اس کا ہم ویٹ کریں گے جب تک بریک آؤٹ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بریک آؤٹ ہمیں کیسے پتا چلا کہ بریک آؤٹ نیچے اس کا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں اس سچویشن میں تو نہیں پتا تھا، مارکیٹ اوپر بھی بریک آؤٹ کر سکتی تھی۔ بریک آؤٹ ہمیں پتا چلا جب مارکیٹ نے نیچے ڈائیورجنس شو کی، مارکیٹ نے ڈائیورجنس کو انڈیکیٹ کیا، مارکیٹ جب ڈائیورجنس بنا بیٹھی تب ہمیں بریک آؤٹ نیچے ایکسپیکٹ ہوا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ مارکیٹ کنٹینیوسلی اپ جا رہی ہے، ڈاؤن گئی ہے، انڈیکیٹر کو بھی دیکھیں، اپ گیا، ڈاؤن گیا، اپ گیا، ہائر ہائی ہائر لو، یہ سچویشن مارکیٹ کی چلتی رہی ہے۔ بٹ اس پوائنٹ پہ آ کے نا، اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں، مارکیٹ نے اپنی نیت کو بدل لیا، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، انڈیکیٹر نے اپنی نیت کو بدل رہا ہے، انڈیکیٹر نیچے شو کر رہا ہے، اور ایک کنفیوزنگ سٹیٹ بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ مارکیٹ بہت زیادہ رکی بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بیرش ڈائیورجنس کو ایزیلی اس کی مدد سے انڈیکیٹ ہم نے کر لیا کہ بھائی یہ جو کنفیوزنگ سٹیٹ ہے یہ سیلرز نے بنائی ہے، اور سیلرز نے اب ان ہونا ہے، اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے بیرش ڈائیورجنس کو نوٹ کیا، اور بیرش ڈائیورجنس میں ہم نے اس چیز کو ریڈ کیا اور پڑھا۔ اب مارکیٹ میں بریک آؤٹ ہوا، بریک آؤٹ کے بعد مارکیٹ اٹھی، ری ٹیسٹ دیا، اینڈ مارکیٹ نے نیچے جانا شروع کر دیا۔ اب یہاں اس سچویشن میں آپ انٹری تو لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، بٹ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں مارکیٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، مارکیٹ یہاں پہ اس پوائنٹ کو ری ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے بلش ڈائیورجنس میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ پوائنٹ زیادہ مضبوط تھا، بٹ یہاں پہ یہ پوائنٹ کیونکہ ٹرینڈ لائنس چھوٹی تھی، انٹری تو ہماری بن گئی، جتنے چھوٹے چھوٹے سوئنگز ہیں، ٹی پی بھی ہماری ہٹ ہوئی ہوئی ہے فارمولا ایکس کے اکارڈنگ۔ فارمولا ایکس کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، نہیں تو میں پھر لیکچر نمبر 3 میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ اگر فارمولا ایکس میں فرسٹ سوئنگ کو میئر کر کے یہاں پہ رکھا جائے تو ٹی پی بھی ہٹ اس نے کروائی ہے، کنفیوزنگ سٹیٹ ہے، بٹ ود دی ہیلپ آف ڈائیورجنس ہم نے پہلے سے انڈیکیٹ کر لیا اس کا جو بریک آؤٹ ہوگا یہ ڈاؤن ورڈ ہوگا۔ مارکیٹ پھر اٹھی، ری ٹیسٹ کیا، اینڈ اگین مارکیٹ جو ہے کرنٹ مارکیٹ سچویشن نیچے نکل گئی ہے،
ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی ڈائیورجنس کے کیس میں ایک چیز بڑی خصوصی ہوتی ہے کہ مارکیٹ جب بھی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے نا, اسی ٹرینڈ لائن کے ایریا کو ری ٹیسٹ کرنے گھوم پھر کے واپس لازمی آتی ہے, چاہے وہ بہت زیادہ نیچے نکل جائے چاہے وہ تھوڑی نیچے نکلے, لیکن اس کو ری ٹیسٹ کرنے ضرور آتی ہے. آپ کو موقع ضرور ملتا ہے, یہ نہیں کہ آپ کو موقع نہیں ملتا. تو یہ پاور ہوتی ہے ڈائیورجنس کی کہ یہاں سے مارکیٹ نے انڈیکیٹر نے ڈاؤن ورڈ موو شو کرنا شروع کیا, اوپر مارکیٹ جو ہے اپ ورڈ موو اپنا شو کر رہی تھی, بٹ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی سیلرز کا جو والیوم ہے اب انکریز ہو رہا ہے, سیلرز انکریز ہو رہے ہیں, بائرز کی جو تعداد ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سیلرز کم ہو رہی ہے. مارکیٹ اپ جا رہی ہے بٹ مارکیٹ میں بلش والیوم نہیں ہے, مارکیٹ نے بائی جانا نہیں ہے, آپ کو دکھا بائی رہی ہے, جائے گی وہ سیل, کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سیل جائے گی. ٹھیک ہے. کنفیوزنگ سٹیٹ تب بھی بنتی ہے جب کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہو, انڈیکیٹر اپنی ایکویشن میں کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہو کہ بھائی اس پوائنٹ پہ گڑبڑ چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیکیٹر ہم نے اپنے طریقے سے یوز کرنا ہے, ہم نے ٹرینڈ لائن کو انڈیکیٹ کرنا ہے. اگر مارکیٹ اپ ورڈ موو کر رہی ہے, انڈیکیٹر ڈاؤن ورڈ اپنا موو دکھا رہا ہے, تو اس موو کو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ بیرش ڈائیورجنس ہے, اور اس موو میں بھی ہم نے ایک ٹرینڈ لائن اوپر ایک ٹرینڈ لائن نیچے اور بریک آؤٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹریڈ لینی ہے. تو سب سے پہلے اس کا ایک کانسیپٹ سمجھنا ہے, اس پہ پریکٹس کرنی ہے, پریکٹس کرنے کے بعد اس کو پھر آپ لوگوں نے ریئل پہ اپلائی کرنا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم ایک کنفیوزنگ سٹیٹ میں آپ بھی گھس جائیں گے بعض اوقات, اور کوشش کریں بڑی اسکرین یوز کریں اس کے لیے, جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور نمبر ایک چیز, اس میں رسک بہت کم ہے. اگر ڈائیورجنس کے میتھڈ سے آپ ٹریڈ لیتے ہو, ایسا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ٹی پی ہٹ ہوگی نا, جس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا, ایک ٹی پی ہٹ ہو گئی تو آپ کا وہ ایس ایل پیچھے رہ جائے گا, آپ کے وہ سارے ایس ایل بھی ریکور ہو جائیں گے, آپ کا لاس سارا ریکور ہو جائے گا. ٹی پی آپ کی ایک ٹی پی آپ کا سارا لاس ریکور کروا دے گی. تو یہ پاور ہوتی ہے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے ڈائیورجنس کو انڈیکیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. اس لیکچر کے لیے اتنا زیادہ بور نہیں کروں گا آپ کو, لیکچر نمبر 3 کی طرف انشاءاللہ تعالی موو کریں گے.